الحمدللہ العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ ذوالحجۃ الحرام کے دوسرے جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص ترین عمل، بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ اللہ پاک ان دنوں کی برکتیں بہت خوب عطا فرماتا ہے۔ اب جیسے کہ 8 ذوالحجۃ الحرام ہے اور 9 ذوالحجۃ الحرام کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ 9 ذوالحجۃ الحرام کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اسے یوم عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ تمام حجاج کرام عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور اس دن اللہ پاک خاص طور پر اپنے بندوں پر رحمت اور برکت کی برسات کر دیتا ہے۔ 8، 9 اور 10 ذوالحجۃ الحرام بہت زیادہ فضیلتوں اور برکتوں والے دن ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا ایسا کوئی دن نہیں جس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک اس 10 دنوں یعنی عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد بھی نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دنوں میں سے جمعہ کو اور سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو اور پھر رمضان کے تیسرے عشروں میں عشرہ آخرت کو خاص فضیلت بخشی ہے، اسی طرح ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو بھی فضیلت اور رحمت کا خاص عشرہ قرار دیا گیا ہے، اسی لیے حج بھی انہی ایام میں رکھا گیا۔ بہرحال یہ رحمت خداوندی کا خاص عشرہ ہے۔ ان دنوں میں بندے کا ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ان میں سے جو عمل کیا جائے گا اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی قیمت ہے۔ اور یہ وہ مبارک و باعظمت دن ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کی قسم کھائی ہے، فرمایا قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشرہ ذوالحجہ کے بارے میں فرمایا کہ جو کوئی 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیتا ہے تو 1 سال آنے اور 1 سال جو گزر چکا اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ تو جو میری بہنیں بھائی قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے ناخن اور بال نہ کاٹیں اور قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سنت ہے، حتیٰ کہ عورتیں بھی اپنی قربانی کا جانور خود ذبح کریں، جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو اس کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ گوشت کاٹنے اور بنانے والے کو اجرت کے طور پر قربانی کی کھالیں یا قربانی کا گوشت نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی چمڑا یا گوشت بیچنا چاہیے، البتہ چمڑا گھر میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا ثواب کی نیت سے کسی مدارس میں کسی مسجد میں بیچ کر تو اس کے پیسے وغیرہ دیے جا سکتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، عشرہ ذوالحجۃ الحرام کے دوسرا جمعۃ المبارک اور 8 ذوالحجۃ الحرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں اپنے بندوں پر فرماتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، بیماریوں میں گھرے ہیں، مصیبتوں کا شکار ہیں، خاص میری وہ بہنیں جو اولاد کی خواہش رکھتی ہیں یا میرے وہ بھائی وہ حضرات جو کہ چاہتے ہیں ذوالحجۃ الحرام میں صرف اور صرف 3 دن کے اندر ان کا ازدواجی رشتہ پکا ہو جائے، ان کو بہترین رشتہ میسر آ جائے، انہیں اولاد کی نعمت میسر آ جائے، تو بس وہ یہ عمل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں پر خاص رحمت فرماتا ہے، آپ پر بھی اپنی خاص نظر رحمت عطا فرما دے گا۔ تو آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے؟ آج کا جو وظیفہ ہے وہ اس لیے بھی خاص ہے کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ اس عمل سے جدھر اللہ پاک آپ کو دولت کی نعمت سے سرفراز فرما دے گا ادھر ہی آپ کی ہر دعا بھی قبول ہو جائے گی، آپ کی جسمانی اندرونی ہر بیماری کو دور کر دے گا۔ آپ پیٹ کے مسائل کا شکار ہیں، پیٹ کی بیماریوں کا شکار ہیں، سینے کی جکڑن، تیزابیت، جسم کے درد، جوڑوں کا درد
یا گلے کی تمام بیماریاں، بخار، قح، ہر طرح کی بیماریوں میں بہت زیادہ مفید ترین عمل ہے۔ تو آپ اس عمل کو ضرور کیجیے، اللہ پاک آپ کو ہر بیماری سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک صاف ستھرا پانی کا گلاس لے لینا ہے، اور آپ نے وقت کون سا اس وظیفے کا ہونا چاہیے، وقت ہونا چاہیے کسی بھی 5 وقت کی نمازوں میں سے کسی بھی نماز کے بعد، جمعۃ المبارک کے دن مغرب کی نماز سے پہلے اس عمل کو آپ نے انجام پذیر کر لینا ہے۔ تو کسی بھی نماز کے بعد وہیں جائیں نماز پر بیٹھے ہوئے گلاس پانی کا بھر کر اپنے سامنے رکھ لیجئے۔ اب آپ نے سب سے پہلے اس پہ 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار، اور 11 بار آپ نے یا سلام پڑھنا ہے، یا سلام۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تسبیح آپ نے سبحان اللہ ہی کی پڑھنی ہے، صرف ایک تسبیح یعنی 100 دانے سبحان اللہ۔ اور ایک تسبیح آپ نے اس کے اوپر بہت آسان سا عمل ہے، ایک تسبیح آپ نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت یعنی الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اس کی آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ دوبارہ سے غور سے آپ نے اس کلپ کو دیکھ لینا ہے، اگر آپ کو وظیفے کی سمجھ نہ آئے تو آخر میں پھر سے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پر دم کر لینا ہے۔ اب آپ نے پانی کو سب سے پہلے اپنے ماتھے پر، اپنے سینے پر اور گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دینا ہے، جہاں پر آپ کی تجوری ہے، پیسے ہیں گھر میں آپ جہاں پہ رکھتے ہیں وہاں پر بھی چھڑک لیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے۔ اور آخر میں آپ نے گھر کا جو مین ڈور ہے اس پر ضرور اس پانی کو چھڑکیں، ہر طرح کی آزمائش، آفت، آسیب ختم ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، ذوالحجہ کا پورا مہینہ ہی برکتیں اور رحمتیں آپ پر نازل ہونے والی ہیں۔ اس عمل کو ضرور کیجئے، اور میرے جن بہن بھائیوں نے دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا ہے وہ بھی شامل کروا دیں، اور جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا میں ان کا نام صرف شامل کیا جائے گا جو کم از کم درود پاک کو 100 مرتبہ پڑھ کر دعا میں شامل ہوں گے۔ اور اگر آپ کلمہ طیبہ وغیرہ آپ نے پڑھا ہے تو بھی کمنٹ سیکشن میں میسج کر دیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروایا ان سب کا نام ہم نے دعا میں شامل کیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو پر اپنا خصوصی لطف و کرم عنایت فرمائے۔ ماہ ذوالحجۃ الحرام کے آخری عشرے کے صدقے میں اللہ کی ذات آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرما دے۔ میرے پریشان حال بہن بھائی جو کہ پریشانی کے عالم میں دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی جھولیاں بھر دے اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے، اور آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام مصائب کو حل کر دے۔ تو اسی طرح سے ویڈیو کو لائک کرتے رہیں، ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، جمعۃ المبارک کے دن ایک بار درود پاک پڑھنے کا ثواب 10 گنا زیادہ اجر و ثواب دلاتا ہے۔ تو آپ بھی کثرت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کریمی، اس شان کریمی پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔